الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر رواية رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشین، میری ماؤں اور بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اس کے بعد ایک حدیث جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح سند سے نقل کی ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے. انہی کے تناظر میں آج اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اولیاء اللہ کی پہچان، آداب اور ان کے اوصاف کی طرف نشاندہی کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اور تمام تعریفیں بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو
تمام ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور جد و جہد کے نتیجے میں ہم آپ تک اسلام کی یہ نعمت اور دولت پہنچی ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور کسی بھی انسان کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے، اور ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے جو پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے انہیں منصب رسالت سے نوازا، منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ ابتدائے دنیا سے انتہائے دنیا تک انسانوں میں یا جناتوں میں کوئی بھی ایسا فرد باقی نہیں رہے گا جو اللہ کی رشد و ہدایت سے دور ہو۔ اسی لیے اللہ نے اس دنیا کے پہلے انسان کو منصب نبوت نوازا، تاکہ انسانیت اور اللہ کی خاص دو مخلوق اللہ کے دین سے دور نہ ہو، ناواقف نہ ہو۔ اس تمہیدی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ شریعت میں چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، طریقت ہو، معرفت ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، اس میں ایک بندہ مومن اور مومنہ کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہایت ضروری ہے۔ اور شریعت کا کوئی بھی معاملہ، چاہے وہ حقیقت کا ہو، معرفت کا ہو، اس میں نبی کی شریعت، نبی کے رہنمائی سے کے ہٹ کر کوئی آدمی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا ہے، خاص طور سے مومن اور مسلمان۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے معاشرے میں جو لوگ کتاب و سنت سے منسلک ہوتے ہیں، جنہیں معاشرے میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کہیں سلفی، کہیں اثری، کہیں اہل الحدیث، کہیں وہابی، اور جن ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہو، بہرحال جو لوگ اس تحریک سے، اس تنظیم سے منسلک ہوتے ہیں، منضبط ہوتے ہیں، ان کے بارے میں عوام الناس کا اور خصوصاً ان لوگوں کا جو بدعقیدگی کے شکار ہیں، یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ ولیوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ ولیوں کے ادب کا نہیں کرتے، ان کے گستاخ ہیں۔ یہ ماحول عام ہے۔ آج اس موضوع پہ میں نے اسی لیے جسارت کی ہے کہنے کی کہ آج ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو، عوام الناس کو اولاً، دوم ان لوگوں کو جو بدعقیدگی کا شکار ہیں اور اس تنظیم سے وابستہ لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اولیاء اللہ سے محبت نہیں، یہ گستاخ ولی ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اولیاء کی محبت کرتے ہیں، ولی اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان سے ان کا ادب احترام کرتے ہیں، اور ان کی بے ادبی اور ان کے احترام کا پاس نہ رکھنے کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا شمار کرتے ہیں۔ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں ولی کا مقام بڑا اونچا ہے، اور ایک بندہ، ایک مسلمان کسی ولی کا انکار کر دے، اللہ کے ولی کا انکار کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔
اب اللہ کے ولی کون ہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ولی آپ جانتے ہیں ولی اولیاء کی جمع ہے، ولی اولیاء کی جمع ہے، اور ولی کا معنی ہوتا ہے، دو معنی ہوتے ہیں، پہلا ایک معنی دوست اور دوسرا ایک معنی ہوتا ہے مقرب بندہ۔ کتاب و سنت والوں کا عقیدہ اولیاء اللہ کے تعلق سے کیا ہے، ضروری ہے سمجھنا، سننا، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا اور عوام الناس تک پہنچانا کہ نہیں، کتاب و سنت والے بھی ولی اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء کا احترام کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، یا جس نام سے بھی انہیں پکارا جائے، وہ ولی اللہ کے گستاخ نہیں ہے۔ ولی اللہ، اللہ کا ولی، ولی کا معنی دوست، پہلا معنی۔ اگر ولی کا معنی دوست لیا جائے تو اس معنی میں کتاب و سنت والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر دوست وہ جو پریشانی کے عالم میں مدد کرے، کسی کی دستگیری کرے، مشکل والے کے پریشانی کی مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، نفع و نقصان کا مالک ہو، تو ایسا دوست کتاب و سنت والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ ایسا ولی، ایسا دوست صرف اللہ ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کے اختتام کے بعد اللہ نے یہ باتیں نقل کی ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے، اللہم انت مولانا، اللہ تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا وارحمنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا انت ولی، اے اللہ تو میرا دوست ہے۔ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اگر پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی آدمی بہت مشکل میں آ گیا ہے، پریشانی میں آ گیا ہے، کوئی خوف اور دہشت اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے، تو اسے دعا جناب محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، نعم المولا، بہترین ساتھی، ونعم النصیر، بہترین مدد کرنے والا۔ یعنی اللہ دوست، اگر دوست کا معنی ولی لیا جائے دوست تو اللہ۔ اس کی ایک موٹی مثال ملتی ہے احد کے مقام پر، جب کچھ دیر کے لیے صحابہ کرام اہل ایمان متزلزل ہو گئے، اور متزلزل کیوں ہوئے تھے اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی ٹکڑی کو ایک درے پر قائم کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا، ایک صحابی کو حضرت زبیر ابن عوام غالباً ہے، ان سے کہا تھا، ان کی سرداری میں کھڑا کیا تھا اور کہا تھا دیکھو یہ جنگ فتح ہو یا شکست میں بدلے، آپ لوگ اپنے مقام کو نہ چھوڑنا۔ چنانچہ یہاں پر ایک بہت بڑا ایک سبق امت مسلمہ کو ملتا ہے، جب صحابہ کرام نے احد کی ابتدائی جنگ مارکا اپنے ہاتھ کر لیا تو انہوں نے گمان کیا 50 لوگوں میں سے زیادہ تر نے کہ اب تو مارکا اپنے ہاتھ آ ہی گیا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات بھول گئے اور اللہ کے نبی کی بات کو رد کرتے ہوئے وہاں سے اتر گئے۔ نتیجہ جیت ہار میں بدل گئی، جیت ہار میں بدل گئی۔ اگر شریعت کی نافرمانی ایک بندہ جان بوجھ کر کرے، چاہے پھر وہ کتنا ہی اونچی ذات اور مقام والا ہو، اگر جناب محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس پورے واقعے میں بتا رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ اللہ جیت کو ہار میں بدل سکتا ہے۔ اسی دوران کیا معاملہ ہوا تھا؟ ایک معاملہ ہوا تھا، مشرکین چیخ پکار کر رہے تھے، لنا عزا ولا عزا لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ لوگ عزا، ان کا ایک معبود تھا، معبود باطلہ، تو اس کے بارے میں فخر کر رہے تھے، ہمارے لیے آج عزا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، تمہارا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو ہے اعلانات ہو رہے ہیں، یہ نعرے لگ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب تم دو، لنا مولا ولا مولا لکم،
ہمارے پاس ہمارا اللہ نگراں ہے، دوست ہے، تمہارا کوئی نگراں مولا دوست نہیں ہے۔ تو ولی کا معنی ایک ہوتا ہے دوست جو اللہ، ایک معنی ہوتا ہے مقرب بندہ۔ یہ دوسرا جو معنی ہے، یہ اس میں لوگ کچھ غلط فہمی کے شکار ہیں اور گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ جو معنی ہوتا ہے مقرب بندہ، یہ ولایت جو ہے عداوت کی ضد ہے۔ عداوت کے معنی دشمنی، دوری، نافرمانی۔ ولایت کے معنی ہوتے ہیں قربت، اللہ سے تقرب، اللہ کی قربت۔ اور جو بندہ جتنا زیادہ طاعات کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداریاں کرتا رہے، وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جائے گا، اس کی ولایت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے ولایت کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ قرآن حکیم اللہ رب العالمین سورہ یونس میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو لوگو، اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں پر غم اور خوف نہیں ہوتا ہے، یہ صفت ہے ولیوں کی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے دوسری بات فوراً نشاندہی کے طور پہ کی کہ ولی اللہ کون ہے، ولی اللہ، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ کس پر؟ اللہ پر ایمان۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ کو کارساز مانتا ہے، پھر اپنے آپ کو یا کسی کے بارے میں یہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس کی مثال ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اولیاء اللہ میں اللہ کے مقرب بندوں میں سب سے پہلے نبیوں کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے انبیاء آتے ہیں، انبیاء میں مرسلین آتے ہیں، مرسلین میں اولو العزم پیغمبر آتے ہیں، اولو العزم پیغمبر حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ میں سب سے افضل نبی جناب محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء تھے۔ یعنی ولیوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ اگر کسی کا دنیا میں ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ولیوں کے سردار کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام بھی ولی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے خوش، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے وہ بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، صحابہ کرام سے اللہ راضی، اللہ کے ولی ہو گئے۔ جس کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ اللہ کے ولی، اللہ ان سے راضی، ہم بھی ان سے راضی، اور جس کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ فلاں ولی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ولی ماننا نہ ماننا ایک الگ مسئلہ ہے۔ بدعقیدگی کا شکار ہونا گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ آ گیا۔ ولایت جو اللہ کے قربت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بات بارہا سنی ہوگی معاشرے کے اندر، حدیث قدسی ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اور اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی صحیح ہے۔ یعنی کسی بھی ولی سے عداوت، کسی بھی ولی سے دشمنی، کسی بھی ولی اللہ سے بے ادبی، یہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن ولی اللہ کون ہے؟ وہ ہے جسے اللہ ولی بنائے، وہ نہیں جیسے انسان ہم اور آپ کسی کو ولی کا پیمانہ دے دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ولی کا پیمانہ معیار کیا ہے؟ تصوف معیار بنا دیا گیا ہے۔ دو خامی بہت اہم ہے معاشرے کے اندر، بہت ذہن نشین رہنا چاہیے مومنوں کو، اور خاص طور سے کتاب و سنت والوں کو۔
اہل تصوف جو تصوف صوفیانہ حرکتیں اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے. آئیے میں انشاءاللہ آگے صفات بیان کروں، وقت رہا تو. ولی اللہ کی صفاتیں کیا ہیں، کون ولی اللہ ہوگا، کیا پہچان ہے، کیا علامت ہے، کیا خوبی ہے، اور ولی اللہ میں کیا خامی نہیں ہونی چاہیے، بہت سی تفصیلیں اس کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو صوفی زدہ ہے یا صوفیت کا شکار ہے انہیں نہ ولی نہ سمجھ لیا جائے. ہمارے معاشرے میں معیار بنا لیا کہ بھائی جو آپے سے باہر ہے، جسے دوسروں کا کچھ خیال نہیں، جو ہاف پاگل نیم پاگل ہے، اسے لوگوں نے معاشرے میں ولی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. نہیں، یہ لوگوں نے ولی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. جسے اللہ نے ولی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اس سے عداوت ایمان کو کھونا ہے، لیکن جسے لوگوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے اس کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حال ہونے والا ہے، کہ ولی ہے بھی کہ نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے نا، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اللہ نے اس میں پہچان بیان کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشریٰ، ان لوگوں کے لیے، ان ولی اللہ کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ قرآن کا مطالعہ کریں دوسری جگہ پر سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38 کا ایک ٹکڑا اللہ نقل کرتا ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے نبی کی شریعت کی اتباع اور پیروی کی اس کے اوپر غم اور خوف نہیں ہوگا. یہ جو غم اور خوف والا معاملہ ہے اس کے لیے ہے جو اللہ کے نبی کی شریعت کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. ایک نقطہ بتا دوں، یہود و نصارہ، اس آیت کے شان نزول میں آپ کو ملے گا کہ یہود و نصارہ ان کا گمان تھا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے مقرب ہیں. قرآن کا مطالعہ کرتا ہے علامہ ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے. خصوصاً نصارہ کہتے تھے جو کہ ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیے تھے، نعوذ باللہ. اللہ نے اس کی نفی کی گردانا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کو کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے. اس بدعقیدگی میں مبتلا ہونے کے بعد عیسائیوں کا گمان تھا کہ ہم نے جو عمل کیا ہے یہ اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہم اللہ کے مقرب ہیں. اللہ رب العالمین نے پیمانہ بیان کیا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے، کن سے؟ جن کا یہ گمان ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مسلمان کے کسی بھی کیٹیگری کا ہو، جن کا یہ گمان ہے کہ جو اللہ کے سے تقرب کرتے ہیں، اللہ کے ولی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا کسی کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کا کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ولی ہونے والے ہو، تقرب چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، پیروی کرنا ضروری ہے. نقطہ سمجھ میں آیا؟ آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کے ولی، اب اسے نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ اسے روزے کی ضرورت ہے، نہ اسے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہ حقوق اللہ کے ادا کرنے کی ضرورت، نہ حقوق العباد کی ضرورت ہے. پھر نیم پاگل اور مکمل پاگل کو یا بنے ہوئے پاگل کو بھی لوگ ولی اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آپ غور کریں، ایک نقطہ بتاتا ہوں. ایک آدمی اگر مکمل پاگل ہے، جس کو لوگ مجذوب کے نام سے یاد کرتے ہیں، بھائی مجذوب ہے، ان کو اللہ سے واسطہ ہے، بس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں. اگر وہ حقیقت میں بنا ہوا پاگل ہے تو اللہ رب العالمین اس کو سزا دنیا میں بھی دے سکتا ہے، آخرت میں تو پکڑ ہے ہی. لیکن اگر حقیقت میں پاگل ہے تو شریعت کا اس تعلق سے کیا حکم ہے، اسے ہمیں غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ راویہ حدیث ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، اللہ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے. 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا. مرفوع القلم سمجھتے ہیں، یعنی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، بس اللہ کے اوپر، اللہ ان کو معاف کر دے، پکڑ لے اللہ کے اوپر. لیکن اللہ زیادتی نہیں کرتا ہے، اللہ ان کو معاف ہی کر دے گا. کون 3 لوگ ہیں؟ رفع القلم عن ثلاث،
انصبین، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اللہ کی پکڑ سے دور ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے ہیں مشرکین کی اولاد، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، ابھی تک وہ ان کے والدین آبا و اجداد کے دین پر نہیں چلے ہیں، اسی پر موت ہو گئی تو جنت میں جائیں گے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ اسی طرح نیند میں سویا ہوا جہاں تک کہ جاگ جائے، لا تفریط بالنوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے تو سونے میں کوئی پکڑ نہیں ہے، سوتا ہوا کوئی آدمی کسی کو گالی دے دے تو اب اس کے اوپر جرمانہ لگا دیا جائے، نہیں بھائی فلاں سوتے وقت اس کو گالی دیا تھا، اب اس کی سزا دی جائے کہ بھائی تو نے کیوں اس کو گالی دے لے مار کھا، نہیں، سونے میں لا تفریط فی النوم، سونے میں پکڑ نہیں ہے یہاں تک کہ جاگ جائے۔ ہاں جو بنے ہوئے مسلمان ہیں، جو ایکٹنگ کیے ہوئے ہیں سونے کی، تو وہ الگ ہے۔ آج مسلمانوں میں عام مسلمان، زیادہ تر مسلمان سونے کی ایکٹنگ کیے ہوئے ہیں، اسی لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، اس کی میں مثال دیتا ہوں، کئی مثالیں ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کا معاملہ لے لیجیے، کچھ چیز خریدنا ہے، اگر دودھ سبزی بھاجی، تو آدمی 1 سے 4 دکانوں کا نظارہ کرتا ہے، صحیح ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بھائی اچھی چیز ملے اور خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، کم پیسہ لگے، چیز بھی اچھی ہو، اس لیے ٹٹولتا ہے 2 سے 4 دکانیں۔ لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، مذہب کی، دین کی بات آتی ہے، تو بس پھر مولوی صاحب کی جو پڑیا ہاتھ میں لے کے گھومتے رہتا ہے۔ ایک جناب کا واقعہ یاد آیا، ایک جناب نے اس کو جو ہے پوڑی عطا کی تھی، جب وہ بدعقیدگی کا شکار تھا، ہمارے تعلقات میں تھے، اب وہ کافی عرصے تک تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا اور اسی پر زندگی گزر رہی تھی۔ اب اللہ نے اس کو ہدایت نوازی، اب ہدایت نوازنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی فلاں نے، کوئی بھی مرید مرشد جو بھی ہو، اب اس نے جو ہے مجھے ایک پوڑی عطا کی تھی، میں دیکھتا ہوں اس میں کیا ہے۔ بڑی ہمت کر کے، پہلے تو اس نے کھولا نہیں اور ابھی بھی ڈر رہا تھا، اللہ اس کو جو ہے ثابت قدم رکھے، اس کو میں نے جو ہے پوڑی کو کھولا، پوڑی کھولنے کے بعد اس میں کیا تھا؟ ایک مٹی، بس کچھ اس میں نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، جب اس نے مٹی کو دیکھا جس میں پسینے سے جو ہے کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی، پسینے سرابور تھی، تو پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بس یہ فلاں نے مجھ کو صرف مٹی دی تھی، مطلب آپ کا دماغ جو ہے ختم ہو چکا تھا، جو آپ کا دماغ معاف ہو چکا تھا، جو آپ مٹی کے سہارے سوچ رہے تھے برکت حاصل ہو رہی۔ تو خیر جب جو ہے پیر مرشد مولوی نے پوڑی دے دی، اب اس کے اوپر تحقیق نہیں کی پوڑی میں کیا ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ پوڑی کھولوں گے تو آفت نہ آ جائے۔ دے دیتے ہیں پوڑیاں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، چاروں طرف لگا دو، گھر کے کونے پہ لوگ لگا بھی دیتے ہیں، کھیلے ٹھوک دیتے ہیں، بدعقیدیاں ہیں سب، اور اس کے بعد اب یقین کر لیتے ہیں نہیں شیطان نہیں آئے گا۔ ارے 4 کھیلے سے اگر شیطان رکنے والا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ کہتے تھے 4 کھیلے ٹھوک لو۔ اگر پوڑیوں سے شیطان رکنے والا ہوتا، تعویذ لٹکانے سے شیطان رکنے والا ہوتا، تو جناب محمد رسول اللہ کہتے تھے ہر گھر میں 10 15 پوڑی رکھ لو، کئی تعویذ لٹکا لو۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے اپنے گھر سے شیاطین کو بھگانا ہے، دور کرنا ہے، وہ کھیلے نہ ٹھوکے بلکہ قرآن پڑھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہے، شیطان ایسے بھاگے گا۔ مولوی کی پوڑی سے نہیں بھاگنا ہے، 4 کھیلے سے نہیں بھاگنا ہے۔ مسلمانوں کو بناوٹی نیند نہیں سونا ہے، جاگنا ہے، اور جو جاگ جائیں انہیں دعا کرنا چاہیے اللہ سے، اللہ جب تک یہ زندگی دے اللہ ثابت قدم رکھ، اللہ گمراہی سے محفوظ رکھ، آمین۔ تو خیر اب ہمارے معاشرے کے اندر ہے ایک جناب نیم پاگل ہیں یا مکمل پاگل ہیں، تو اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ وَحَتَّى الجنون، جس کے اوپر جنون طاری ہو، جب تک کہ اس کا جنون ہٹ نہ جائے وہ مرفوع القلم ہے، یعنی اس کی پکڑ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ایسا آدمی جو مجنون ہے، پاگل ہے، وہ عبدیت کی شکل میں فٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بندے میں فٹ نہیں ہوتا ہے، اور ولی میں فٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ولی ہونے کے لیے اس بندے کو جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا عبادت گزار اور نبی کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے جو نہایت اہم ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا ابتدا میں، اگر حقیقی ولی اللہ ہے تو وہ نہ کہے گا کہ میری قبر کی عبادت کرنا، نہ وہ کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنانے کی تعلیم دے گا، اور نہ
لوگ اس کو حاجت روا اور مشکل کشا بنائیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر جس کے معلوم ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ بدعقیدگی کا شکار ہو جا سکتے ہیں تو اسے چاہیے کہ تلقین کر دے کہ اے لوگوں میرے بعد ایسا مت کرنا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح تھا اور لوگ اس کو جو ہے اس کے نام سے برائی بیان کر دی ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں اللہ کے واقعی حقیقی ولی اللہ ہو لیکن لوگوں نے ان کے نام سے برائیاں بدعقیدگیاں شمار کر لی ہیں، ان کے نام سے شرک کے اڈے کھولے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے جس کو یقین ہو کہ میرے موت کے بعد میری قبر بنائی جا سکتی ہے، کبے ٹھبے بنائے جا سکتے ہیں اور مزارات شروع ہو سکتے ہیں، اس کے جناب محمد رسول اللہ نے کہا ہے تنبیہ کر کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تنبیہ کی تھی، آپ حدیث کا مطالعہ تو کریں، اگر ایک ولی اللہ ہے، سچا ولی اللہ ہے یا اس کے ماننے والے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ کی ان باتوں کو بھی تسلیم کریں۔ کیا بات تھی جناب محمد رسول اللہ کی؟ آپ نقطے پر غور کریں، آخری ایام ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس موقع پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا، اور آخری ایام جب آپ موت میں جانے والے تھے، نیند سونے والے تھے، رفیق اعلیٰ سے ملنے والے تھے، اللہ سے جا ملنے والے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ سنو کیا کہہ رہے تھے؟ اے لوگوں سنو، الا سن لو، ان الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے میرے لوگوں، اے میرے امتیوں، اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا میری قبر کو وثن نہیں بنانا، عبادت گاہ نہیں بنانا، یہ آپ نے تلقین کی تھی۔ اسی لیے تو ایک موقع کی بات ہے، آج جو ہمارا دشمن ملک ہے اس کے پاس ایک مرتبہ شاہ فیصل رحمہ اللہ آئے تھے، وہ آئے تھے کسی مقصد سے گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اب جب دیکھتے دیکھتے ان کی نگاہ پڑی ایسے غیر اللہ کی عبادت خانے پر جسے دیگر روضہ وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک بہت اہم جملہ کہا تھا جو ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے سبق ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اگر یہ اسلام کا حصہ ہوتا تو ہمارے پاس ولیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے روزے کو سونے کا بنا کے عبادت کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی کوئی اہمیت اور وقار نہیں دیا ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 43، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ انفال، اللہ نے سورہ انفال میں بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دیگر اولیاء کو، اس میں ورڈ اولیاء ہی ہے، پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے میں، اللہ نے اس کو شرک گردانا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ کا الگ ہے، مشرکین مکہ کے تعلق سے خطاب ہے، بلکہ عام خطاب ہے۔ اس میں آپ غور کریں سورہ عنکبوت میں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جنہوں نے اولیاء کو پکارا ہے انہوں نے ایسا گھر بنایا کمثل العنکبوت، مکڑی کے گھر کے جیسا، جس کی کوئی حیثیت وقار نہیں ہے، پھونکوں سے پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ایسا اللہ نے مثال دی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ دیگر ولیوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، اللہ نے ان کی مثال دی، ان کی مثال تو مکڑی کے گھر کی جیسی، کوئی حیثیت نہیں، پھونک دے طوفان اڑ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کورونا کے دور میں ایسے گھروں کے جو حساب کتاب کرنے والے، سجانے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے بھاگتے ہوئے، ان کو بھی دیکھا ہم نے کورونا میں۔ تو اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ خیر اس سے تفصیل سے ہٹ کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک اہم نقطہ، بس یہ آخری انشاءاللہ باتیں سمیٹ لیتا ہوں، ایک اہم نقطہ کہ ہمارے یہاں پہ جو ولی کی صفت جس کو دی گئی ہے، اگر وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ایسا کہ کوئی ایسا آدمی جو مجذوب ہے، پاگل ہے یا آپے سے باہر ہے، اس کو ولی اللہ گردان دینا، اس کی عبادت اور اطاعت کرنا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور ولی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے تو روک دے، اس کی زندگی کے بعد اگر ہونے والا ہے تو بھی اس کی تلقین کر دے۔ اور امت کی ذمہ داری ہے کہ ولی اللہ پر قبے مزارات نہ بناوے، یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ چیز شرک ہے اور شرک آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک نقطہ، اگر ایک ولی اللہ ہے تو اس کے لیے ایک اہم نقطہ یہ ہے
کسی کوئی اگر ولی اللہ مانتا ہے تو اس کے اہم نقطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے شروع میں کہا تھا انبیاء ولی اللہ ہیں، اور نبیوں میں سب سے بڑے نبی اور سب سے عظیم نبی ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ اب نبیوں میں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے سامنے ایک مرتبہ کہتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں؟ ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ یہ ولی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کو کارساز سمجھتا ہے، اور جو اللہ کے ولی ماننے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو ہی کارساز سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا۔ ایک مرتبہ مدین سے آئے تھے تو اللہ سے کہتے ہیں جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے اللہ رب العالمین جو بھی تو اتار دے میں محتاج ہوں۔ یہ ولی اللہ کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ اسلام کی ایمان کی تعلیم ہے۔ ولی کے تعلق سے معاشرے کے اندر بہت سی بدگمانیاں ہیں، اور ولی میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے ولی، ایک شیطان کے ولی۔ اور دوسری ایک بات معاشرے کے اندر اصحاب صفہ جو ہیں، جو دوسری خرابی ہے معاشرے میں وہ یہ اصحاب صفہ کی جو خصوصیات ہیں، جو صحابہ کرام صفہ میں چبوترے پہ رہتے تھے، ان صفے والوں کو لوگوں نے صوفی سے منسلک کر دیا ہے۔ بہت احتیاط رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ یہ صوفیوں کا بیان ہے کہ یہ صفہ کا بیان ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ موقع سے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے جو حقیقی ولی ہیں اللہ رب العالمین ان کا ادب و احترام کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو ولی اللہ ہیں اللہ رب العالمین ان ولی اللہ کے طور طریقے اور ان کے راستوں کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق موافق ہیں اور جو اللہ کے نبی نے گائیڈنگ کی ہے ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان ہند پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ کچھ لوگ بدعقیدگی کا شکار ہیں لا علمی کی وجہ سے، اللہ رب العالمین انہیں اس بدعقیدگی سے دور فرما دے، انہیں علم حقیقی سے نواز دے۔ اللہ جو پریشان حال کا شکار ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی بیماری کوئی وائرس ہمارے درمیان چل رہا ہو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس بیماری اور وائرس کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس وائرس سے میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین برادران اسلام کی بھی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین اگر یہ وائرس کوئی سیاست ہے امت مسلمہ کے لیے تو اللہ رب العالمین جو سیاست اور سازش کھیل رہے ہوں اللہ رب العالمین ان کی اس سازش میں انہیں ناکام و نامراد بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے تڑپ رہے اللہ رب العالمین ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو ایسے والدین ہیں اپنی اولاد کے لیے رشتے کے تعلق سے پریشان حال ہوں اللہ رب العالمین ان کے اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے اللہ رب العالمین ان کی کروڑ کروڑ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم برور رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر